آیت نمبر 26، رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور اس کے لیے بہت الیبریٹ ٹرمز استعمال کی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، صلصال، حما، مسنون، یہ آسان الفاظ تو نہیں ہیں، مشکل ورڈز ہیں، مشکل ووکیبلری ہے. اور یہاں تو یہ 3 آئے ہیں اور ریپیٹ بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا لفظ ہم نے پڑھا ہے؟ اللہ نے کس سے بنایا انسان کو؟ تراب. پہلے تو تراب آیا تھا نا، مٹی، اور پھر کیا لفظ آیا تھا؟ طین. طین کس کو کہتے ہیں؟ بھیگی ہوئی مٹی. اور کافی عرصے تک آگے انشاءاللہ ہم سورہ صاد میں پڑھیں گے. انہی سارے الفاظ میں آپ کو یہاں جمع کر کے بتا رہی ہوں کہ قرآن نے مختلف مقامات پر انسان کی تخلیق کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. تو تراب آتا ہے، طین آتا ہے. تو تراب تو ہے سوکھی مٹی، اور طین کیا ہے؟ پانی مل گیا. اب وہ مٹی پڑی رہی، بہت ٹائم گزر گیا، اس میں لیس پیدا نہیں ہو جاتا، چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس کو طین لازب کہتے ہیں، چپکنے والی مٹی، لیس دار گارا. یہ بھی ہم پڑھیں گے. سورہ صافات میں یہ لفظ آئے گا. تو 3 ورڈز ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا؟ اب یہ طین لازب ہے، یہ پڑی رہی، بہت عرصہ گزر گیا، سڑنے لگ گئی، اسمیل آنے لگ گئی، حما بن جائے گی، سیاہی آ گئی اس کے اندر. پھر پڑی رہی، کالی ہو گئی، سڑتی رہی، خمیر اٹھنے لگ گیا اس کے اندر، ببلز سے آنے لگتے ہیں نا مٹی کے اندر، اسمیل آنے لگتی ہے اس میں، میلیبل سی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو لیں اور مولڈ کریں تو کوئی شیپ آ سکتا ہے، اس کا وہ شیپ میں آ سکتی ہے. تو جب وہ اس طرح سے وہ بن گئی، یہ جو حما تھا سیاہ ہوا، پھر یہ مولڈ ہونے کے قابل بن گیا، تو اس کے لیے مسنون کا لفظ آتا ہے کہ اٹ کین بی شیپڈ انٹو سم تھنگ. اب کیا ہوا؟ اب یہ شیپ آ گیا، اب اس کو رکھا، یہ خشک ہو گیا، اور اگر اس کو ٹھوکیں، ٹھک ٹھک کریں تو اندر سے بجنے کی سی آواز آتی ہے. تو یہ صلصال ہو گیا. پھر کہ وہ مٹی تھی، وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزری، اس کو شیپ دے دیا. اب ناک کریں گے اس کے اوپر، ٹھک ٹھک کریں گے تو اندر سے آواز آئے گی، بجے گا، بجنے کی سی آواز آئے گی، صلصال ہے. پھر گرمی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے وہ پک جائے، پکی ہو جائے. اب وہ جب حرارت کی وجہ سے وہ پک جائے گی تو فخار کہلائے گی. سورہ رحمان میں لفظ آتا ہے صلصال من فخار. تو جب یہ ساری ٹرمز ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان کا حیوانی وجود تھا، یہ جو میرا اور آپ کا فزیکل جو بینگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پروٹوٹائپ ہیومن بینگ بنایا تھا، پہلا انسان جب تخلیق کیا تھا، تو لگتا ہے کہ بہت سے سٹیجز میں اس کی تخلیق ہوئی ہے. جیسے اسی کے الفاظ آپ دیکھیں نا کتنے الیبوریٹ ہیں. 7 بڑے مشکل الفاظ آئے ہیں انسان کی تخلیق کے لیے. تو یہ سٹیج بائی سٹیج ہوئی ہے، ایک دم سے پتلا بنا کے نہیں کھڑا کر دیا تھا. اور سورہ نوح میں بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ نے تم کو اطوار بنایا، گریجولی بنایا، سٹیج بائی سٹیج بائی سٹیج. اور کیسے بنا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ زمین کی مٹی سے انسان کا پتلا بنا. یہ بھی آتا ہے سورہ نوح میں وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. تم کو اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. اور سورہ نجم میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. جب ہم نے تم کو زمین سے اٹھایا تھا، اللہ نے ابتدا کی انسان کی مٹی سے. تو قرآن کی تو گواہی موجود ہے کہ انسان مٹی سے بنا، اور حدیث کے اندر بھی یہی مضمون آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جو اس نے ساری زمین سے لی تھی. تو بالکل حدیث اور قرآن کے اندر مطابقت ہے، سیم تھنگ. اچھا، اب ہم نے تو قرآن کی جب بات کی، اب ہم سائنس کی طرف آتے ہیں.
سائنس کیا بتاتی ہے ہم کو انسان کی پیدائش کے بارے میں؟ سائنس ہم سے یہی کہتی ہے کہ پانی اور مٹی میں زندگی کی ابتدا ہوئی. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. سائنس ہی بتاتی ہے ہم کو. تھوڑی اور بات بتاتی ہے, وہ ساری ٹری آف لائف کی بات کرتی ہے سائنس. وہ یہ کہتی ہے ہم سے کہ سب سے پہلے ایک سنگل لیونگ سیل وجود میں آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پورا ٹری آف لائف یا بش آف لائف, یہ دو تھیوریز ہیں, ابھی خود جا کے ریسرچ کیجیے گا آپ اس کے اوپر کہ ٹری آف لائف اور بش آف لائف میں کیا ڈفرینس ہے. تو کہتے ہیں بہرحال ابتدا ایک سنگل لیونگ سیل سے ہوئی, پھر یا تو ٹری آف لائف بنا یا بش آف لائف بنا, یعنی ایولیوشن ہونا شروع ہوا, ارتقاء شروع ہوا. تمام نباتات, پانی کے جانور, سارے ریپٹائلز, سارے پرندے, سارے حیوانات, جتنی مائکروسکوپک مخلوق موجود ہے, بیکٹیریا وغیرہ جو بھی ہم لے لیں, تو کہتے ہیں وہ سب کا اینسیسٹر, جد امجد, وہ ایک سنگل واحد لیونگ سیل تھا جو وجود میں آیا. یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور فاسل پروف بھی ان کو مل گیا ہے, فاسلز وغیرہ بھی کچھ ملے ہیں جس سے وہ کہتے ہیں دیکھیں ایولیوشن ہوئی ہے اس طرح سے. اب کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ غلط ہے؟ قرآن خاموش ہے. نہ قرآن نے اس نظریے کی حمایت کی ہے, نہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے, نہ مخالفت کی ہے, کچھ نہیں کہا. ایولیوشن جو کہ ڈارون کی جو ایولیوشن ہے, پھر اس میں جینیٹک میوٹیشن کا ذکر کرتے ہیں, نیچرل سلیکشن کا ذکر کرتے ہیں, سروائیول آف دا فٹسٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایولیوشن ہوتا چلا گیا. ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہوا ہو, جینیٹک میوٹیشن ہوئی ہو, سروائیول آف دا فٹسٹ ہوا ہو, نیچرل سلیکشن ہوا ہو, جو اسپیشیز کمپیٹ نہیں کر سکیں وہ ایکسٹنکٹ ہوتی چلی گئیں, اور جو سروائیو کر گئے ان کے اندر خاص جینیٹک میوٹیشنز ہوتے چلے گئے. ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سب کر سکتا ہے, اللہ نے ایسا ہی چاہا, اللہ نے ہو سکتا ہے یہی میکینزم بنایا ہو مخلوقات کی تخلیق کے لیے. اللہ بہتر جانتا ہے, اس کی مرضی. اگر آپ کو ثبوت مل گیا کہ اس طرح سے ایولیوشن ہوا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا, ہمیں قرآن میں نہیں بتایا اس نے. تو زمین پہ جب اللہ نے اتنی مخلوقات پھیلائیں تو کیا اللہ نے لاز استعمال کیے تھے, اللہ نے کیا طریقہ استعمال کیا تھا؟ مے بی ون آپشن از ایولیوشن, مے بی, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. پھر سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ایولیوشن جو ہے وہ مائکرو لیول پر بھی ہوا ہے, مائکرو ایولیوشن. اور یہ تو ہمیں ماننے میں کوئی پرابلم نہیں. مائکرو ایولیوشن کیا ہے؟ ایولیوشن ود ان دا اسپیشیز, اسپیشیز کے اندر ہی ایولیوشن ہوتا چلا گیا. اچھا, پھر سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نہ صرف مائکرو ایولیوشن ہوا, لیکن جب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سنگل لیونگ سیل سے ساری مخلوق وجود میں آئی, تو مائکرو کی تو بات نہیں ہے نا. اچھا, مائکرو ایولیوشن کا کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل یہ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بش آف لائف. وہی کہتے ہیں کہ ایک سنگل سیل تھا, اس کے بعد اسی سنگل سیل سے برانچز 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 بن گئیں بہت ساری. ایک صرف حیوان بنے, ایک صرف پلانٹس بنے, ایک صرف میٹلز بنے, ایسے ہوا. ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں نہیں, یہ ٹری آف لائف ہے. ٹھیک ہے. ٹری آف لائف کس طرح سے کہ پہلے مثال کے طور پہ جمادات بنے. جمادات سمجھتے ہیں نا, میٹلز اور یہ ساری چیزیں جو کہ ہم کہتے ہیں جن میں کہ لائف نہیں ہے, بے جان چیزیں. وہ کہتے ہیں اسی بے جان چیز کے اندر جان پیدا ہوئی, تو پھر کوئی موومنٹ آیا, اسی ایک جاندار سے پھر مثال کے طور پہ کرسٹیشینز بنے, پھر مچھلیاں بنی. پھر وہ کہتے ہیں یہ مچھلیاں جو ہیں یہ زمین پر پانی سے نکل کر زمین پہ آئیں تو ریپٹائلز بن گئیں. پھر ان ریپٹائلز کے پر نکل آئے تو وہ پرندے بن گئے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ٹری آف لائف ہے, اس طرح سے ایولیوشن ہوا ہے. یعنی کیا کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق وجود میں آئی ہے. اچھا, اب ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہوا تو بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے, ہمیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ایمان پہ, ہمارے عقیدے پر, ہماری توحید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی کلیش نہیں ہے ہمارا.
جانداروں کا معاملہ ہے تو مخلوق جانے اور خالق جانے. اللہ نے جیسے چاہا ویسے بنا دیا اس نے. ہو سکتا ہے ہر اسپیشیز کو الگ الگ بنایا اس نے, ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ہی اینسیسٹر سے ساروں کو بنا دیا, اس کی مرضی. ہر چیز پر قادر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایولیوشن انسان کی تخلیق کی بات کرتی ہے. ایولیوشن کا کہنا یہ ہے کہ انسان ایوالو ہوا ہے, اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں ابھی ہے, یہ اسٹیج بائی اسٹیج بنتا چلا گیا. ہمیں اس بات میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈارون وہ پہلا نہیں تھا جس نے کہ ایولیوشن کا نظریہ پیش کیا. مسلمان علماء نے سینکڑوں سال پہلے یہ ایولیوشن کا نظریہ پیش کر دیا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈارون نے مسلمان اسکالرس کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کا اپنا برین چائلڈ نہیں تھا, یہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی. ایک مسلمان عالم تھے جاہز کے نام سے, جاہز 776 AD میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے حیوانی ارتقاء پر کتاب لکھی تھی, کتاب الحیوان, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جاہز کی. پھر البیرونی نے, دارمی نے, ابن خلدون نے بھی اس پر بات کی ہے. یہ سب مسلمان اسکالرس تھے, سب نے ایولیوشن پر بات کی ہے. ابن مسکوی ایک اسکالر تھے, مسکوی میم سین کاف واو یا تا گول والی تا, ابن مسکوی 1032 عیسوی کے اسکالر ہیں. انہوں نے کہا تھا تمام تر زندگی پانی سے نکلی ہے. اور لیکن 1000 سال پہلے کی بات ہے, یہ 1032 میں انہوں نے یہ کہا تھا, ڈارون سے سینکڑوں سال پہلے. اور آج سائنس یہی کہتی ہے. اچھا, پھر سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ لاکھوں سال پہلے کئی طرح کے ہیومنوائڈ اسپیشیز تھیں. ٹھیک, پڑھا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے انسان نما مخلوق موجود تھی. ایگزیکٹ ایسا انسان نہیں جو میں اور آپ ہیں, لیکن ہیومنوائڈز, اسی طرح کی ہیومنوائڈز تھے. نیاندرتھالس کا نام دیتے ہیں, پھر ہومو ہیبلس کہتے ہیں, ہومو ایریکٹس کہتے ہیں. یہ 2 ملین ایئرز اگو یہ ساری اسپیشیز موجود تھیں. پھر کیا ہوا, یہ اس قسم کے انسان نما مخلوقات تھیں, طرح طرح کی اسپیشیز تھیں. پھر کیا ہوا, 200,000 ایئرز اگو ہومو سیپینز وجود میں آئے. یہ میں اور آپ ہیں. یہاں تک بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 3-4 طرح کے ڈفرینٹ قسم کے انسان نما مخلوقات ہوں, جیسے ہومو سیپین یا ہومو ہیبلس ہے یا ہومو ایریکٹس ہے یا نیاندرتھال ہیں, جو بھی ہیں, اور ہومو سیپین ہے. اللہ نے ان سب کو دیکھا اور اللہ نے ہومو سیپین کو سلیکٹ کر لیا کہ میں اس سے خلیفہ بننے کا کام لوں گا. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو, اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہو. انسان کا یہ حیوانی وجود ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو بہت ساری ویرائٹی میں سے ایک ویرائٹی ہومو سیپین کا سلیکشن ہو گیا. اب پھر کیا ہوا, پھر اس کو پرفیکٹ ہونے میں اللہ نے وقت لیا, اس کو پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے کیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر جب میں اس کو ٹھیک کر دوں, اس کا میں تسویہ کر دوں, پرفیکشن پر اس کو لے آؤں. وہ جو اللہ نے کہا ہے نا لَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اچھا, یہ آپ دیکھیں ایولیوشن, یہ تو خود ہمارے سامنے ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. جس شکل کا بچہ شروع ہوتا ہے, کیا اس شکل کا اینڈ میں ہوتا ہے؟ جو اینڈ شکل ہے بچے کی, کیا وہ بگننگ میں ویسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو ہمارے سامنے ایولیوشن ہے. تو یہ بھی اسٹیج بائی اسٹیج ہی ہوتا ہے. تو یہ عمل پہلے مٹی سے زمین پر ہوا, آؤٹ سائڈ مدرز ووم. اللہ نے ایک ایولیوشن کا پروسیس پہلے زمین پہ کیا, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عورت کے رحم کے اندر, عورت کی یوٹرس کے اندر, ووم کے اندر اللہ نے اس پروسیس کو ٹرانسفر کر دیا. اب یہ باہر زمین پہ ہوتا نظر نہیں آتا ہم کو, اب یہ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر کر دیا. سارا کام وہی ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی بات اللہ نے سورۃ الف لام میم السجدہ میں فرمائی ہے کہ الذی احسن کل شیء خلق, اللہ نے جو بنائی ہر چیز بڑی اچھی بنائی. وبدأ خلق الانسان من طین, اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اللہ نے طین سے کری.
پانی ملی مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. اس کے بعد جو پہلا انسان تو ویسے بنا دیا طین سے, پھر اس کے بعد پھر ماء مہین سے اس کا سلسلہ شروع کر دیا. پھر یہ والد اور والدہ کے ملاپ سے بچہ وجود میں آئے گا. یہاں تک بھی قرآن سائنس کے اندر کوئی اختلاف نہیں, بس سائنس یہ بات تسلیم کر لے کہ سارا عمل کرنے والا اللہ ہے. ابن مسکوی جس کا ذکر ہم نے بھی کیا, جو بڑے اسکالر تھے, انہوں نے جو یہ کتاب لکھی اپنی, اس میں پہلا باب جو باندھا, فرسٹ چیپٹر ابن مسکوی کی کتاب میں, وہ تھا اللہ الخالق. اللہ کے وجود پر پہلا چیپٹر لکھا ہے انہوں نے. اس کے بعد ساری بات کی ہے ایولیوشن کی, کہ اللہ نے سارا عمل کیا, اور جتنا ہم نے جن مسلمان اسکالرس کا ذکر کیا ہے اوپر, وہ اللہ کو ایولیوشن کرنے والا مانتے ہیں, المدبر. ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر, دیٹس فائن ود اس, کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو اسٹیج بائی اسٹیج بنایا, یا ساری مخلوقات ایوالو ہوئی ہیں, ایوری تھنگ از فائن. ثم سواہ, اللہ کہتا ہے پھر اس کو ہم نے, اللہ نے پرفیکٹ کیا, یعنی انسان کے پتلے کو. کتنے ادوار گزرے, کتنا عرصہ لگا, بیچ بیچ میں کیا کیا شکلیں آئیں, کیا کوئی فاسل پروف موجود ہے اس کا, قرآن خاموش ہے اس کے اوپر. اتنا بتا دیا کہ ہاں تخلیق میں وقت لگا ہے, مرحلہ وار ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا, جیسے یہاں بھی ہم نے پڑھا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. جب اللہ نے روح پھونک دی اس حیوانی وجود کے اندر, اب یہ عام حیوان نہیں رہا, اب یہ کوئی ہیبلس یا ایریکٹس یا نیاندرتھال یا کچھ اور نہیں رہا, یہ صرف ہومو سیپین نہیں رہا, اب یہ اشرف المخلوقات بن گیا, اب یہ خطاب کے قابل بن گیا. اللہ خالق کمیونیکیٹ کرتا ہے پھر اس سے. یہ وہ سٹیج ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلا کہ انسان نرا جانور نہیں ہے, بلکہ جسم کا اور روح کا امتزاج ہے, ایک اسپیشل کریشن ہے. اور اس اسپیشل کریشن جو جسم اور روح کا کمبینیشن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم کو نام بتایا ہے آدم. اور صرف قرآن میں تو نہیں ہے, تورات میں جو آسمانی کتابیں آئی ہیں, تورات, انجیل, ان سب میں یہ چیز موجود ہے. پھر اللہ نے اس آدم کو علم دیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا, اور ان کو اور ان کی بیوی کو جنت میں رکھا. پھر آدم کو زمین پہ اتارا اور خلیفہ بنایا. اب یہ وہ پوائنٹ آف ڈائیورجنس ہے. یہاں سے سائنس اور اسلام میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسپیشل کریشن ہے اور صرف ایولیوشن کے ذریعے نہیں بنا. حیوانی وجود تک تو ہم مان لیں گے کہ آپ کہتے ہیں ایولیوشن ہوا, وی ڈونٹ ہیو این ایشو. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انسان صرف باقی جانوروں کی طرح ایک جانور ہے, دین وی ہیو این ایشو. اس لیے کہ قرآن نہیں تسلیم کرتا اس بات کو. قرآن کہتا ہے کہ اس میں روح پھونکی گئی ہے. تو اب یہاں سے سائنس اور اسلام میں جو ڈفرینس ہے وہ irreconcilable ہے. یہ ایسا اختلاف ہے جو کہ حل نہیں ہو سکتا. لا خدا سائنس یہ کہتی ہے خود بخود ہوا, بغیر خالق کے ہوا, آٹومیٹکلی ہوا, اسپونٹینیس کریشن. اسلام کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خود بخود کیسے ہو سکتا. ان کو ثبوت ویسے ملا نہیں اب تک اسپونٹینیس کریشن کا. کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کہیں مٹی پڑی ہے اور اس کے اندر سے کوئی جاندار نکل آیا, ایک کوئی بیکٹیریم بھی بن گیا اس کے اندر سے. ابھی تک تو ہوا نہیں, نہ کبھی ہوگا. آبویسلی تخلیق نہیں کر سکتا انسان. تو سائنس نے اللہ کا انکار کیا. اب یہ بڑا پرابلم ہو گیا. حالانکہ ڈاروین نے ایز سچ اللہ کا انکار نہیں کیا تھا, وہ خود منکر خدا نہیں تھا, وہ اللہ کو مانتا تھا. لیکن بہرحال اب جو فی الحال جو ایولیوشن کا نظریہ ہے تو وہ خالق کو نہیں مانتے, اور ظاہر ہے جب خالق کو نہیں مانتے تو انسان کا اسپیشل اسٹیٹس نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں انسان اور بندر کا جد امجد ایک ہی تھا, دونوں کا انسیسٹر ایک ہی تھا. اور وہ کہتے ہیں دونوں میں صرف ایولیوشن کا فرق ہے, وی آر مور ہائر ایوالوڈ. یعنی خالی ایک
کوانٹیٹیو ڈفرینس ہے, کوالٹیٹیو ڈفرینس نہیں ہے ہمارے اندر. ہم بھی حیوان ہیں, ہم بھی بندر ہی ہیں, ہم بھی جانور ہی ہیں, ہم بھی اپنے اینیمل انسٹنکٹس کے تابع ہیں. دیر از نو ہائر پرپز, دیر از نو ہائر سیلف ان اس. ہم بس ایک جانور ہیں. اور اسلام اور یہودیت اور عیسائیت اس ایولیوشن کو سختی کے ساتھ رد کرتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سارے مذاہب مل گئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہرگز ہم صرف ایک جانور نہیں ہیں, اللہ نے ہم کو ایک الگ اسپیشل اسپیشیز بنایا ہے. بشر شروع سے بشر تھا, پھر اللہ نے اپنی طرف سے روح ڈالی, اور ہم سب جانوروں سے مختلف ہیں. نہ صرف مختلف ہیں بلکہ ہم تو خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے اوپر. جیسے ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بننے کی بات کی ہے, جب کنسیپشن ہوتا ہے, جب سپرم اور اووم ملتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت کا, تو کیا بن رہا ہوتا ہے؟ بندر, گدھا, گھوڑا, کیا بن رہا ہوتا ہے؟ انسان بن رہا ہوتا ہے. ڈے ون سے انسان ہے. تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ اللہ نے بندر سے انسان کو نہیں بنایا, بلکہ انسان کو ایک اسپیشی کے طور پہ اللہ نے یقیناً, ہو سکتا ہے یقیناً کا لفظ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے, انسان شروع سے انسان تھا. اسٹیج بائی اسٹیج ریفائنمنٹ ہوئی ہے, ٹائم پیریڈ لگا ہے, ڈفرینٹ اسٹیجز سے وہ گزرا ہے, اور وہ پھر آدم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بہت سے مقامات پر بیان کیا قرآن میں, تقریباً 7 جگہ بیان ہوا ہے. اچھا, جو مسلم اسکالرز ہیں وہ مسلمان بھی ہیں اور ایولیوشنسٹ بھی ہیں. تھیوری آف ایولیوشن کو بھی کنڈون کرتے ہیں کہ انسان اس طرح سے بنا ہے, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے. قرآن کا بھی انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے اس میں جو راستہ نکالا وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ میٹافوریکل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے مثال دی ہے. کوئی یعنی کہ امیجنری ایک ہستی تھے آدم علیہ السلام. نہیں, مسلمان اسکالرز کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کو قرآن کو ریکنسائل کرنا ہے ایولیوشن کے ساتھ. لیکن یہ کہیں سے بھی بات صحیح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو وجود اللہ نے بیان کیا ہے وہ حقیقی نہیں تھا, ریئل نہیں ہے, بلکہ ایک تمثیلی چیز اللہ نے بیان کی, میٹافور بیان نہیں کیا. ہاں, بات یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے وہ انسان عقل اور حواس اور مشاہدے سے ڈسکور نہیں کر سکتا. اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلمان علماء بھی سائنس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکے آدم علیہ السلام کی روح کو اور ان کے خاص مرتبے کو اور ان کے جنت میں رکھے جانے کو. تو مسلمان اسکالرس کے پاس تو گنجائش کیا تھی؟ وحی. بھائی جو بات سائنس نے نہیں بتائی وہ وحی سے سمجھ آ گئی الحمدللہ کہ اللہ نے ایسے کیا ہے, حقیقت ثابت ہو گئی. مادی ثبوت تو کوئی فراہم نہیں کر سکا انسان کے اسپیشل اسٹیٹس کا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں واضح مطلب ہم کو بتایا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بلا وجہ آدم علیہ السلام کے قصے کو ہم کو شاعرانہ تخیل سمجھیں, ہم کہ یہ تو کوئی پوئٹری ہے, یا تمثیل کہنا شروع کر دیں کہ میٹافور بیان ہوا ہے. نہیں, اگر میٹافور ہوتا تو اللہ تعالیٰ میٹافوریکل بات کرتا. اللہ نے تو حقیقت کے طور پہ بیان کیا, کیسے ہوا, بات ہوئی, سجدہ ہوا, پھر جنت میں رکھا, پھر شیطان نے بہکایا. یہ کوئی میٹافور تھوڑی ہے سارے کا سارا, یہ حقیقی واقعہ ہے. ہاں, سائنس ثبوت نہیں فراہم کر سکتی, اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. ایسے جہاں میں یہ سارا ہوا تھا جہاں ہم موجود نہیں تھے, جہاں سائنس کے رولز اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. عالم الغیب میں ہوا تھا یہ سارا کچھ. سائنس تو عالم الشہادہ پہ اپلائی ہوتی ہے نا, عالم الغیب کے اندر تو یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. تو جسم عالم الشہادہ میں بنا اور روح پھر عالم الغیب سے آئی. اور یہ اللہ نے جو قصہ سنایا جس کا بھی یہاں بھی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی دراصل عالم الغیب کا ہی واقعہ ہے, اور یہ وحی کے ذریعے ہم کو بتایا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فزیکل تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ ایک انسان بنانا چاہتا تھا من صلصال من حمأ مسنون. چونکہ یہ ٹرمز بار بار آئیں گی لہٰذا ایک ہی دفعہ آپ کو بتا دیا سب کچھ. اگلا کیا کریشن ہے؟ والجان خلقناہ من قبل من نار سموم.
اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. کیسے کیا تھا؟ obviously science has no clue about it. یہ تو اللہ ہی نے بتایا ہم کو. اور تو جنوں کے وجود پر بھی ان کو یقین نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک ان کو پروف نہیں ملا, لیکن یہ وحی کا جو اللہ نے چینل کھولا ہے, اس کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جن بھی ایک مخلوق ہیں, وہ ہمارے ساتھ اسپیس شیئر کرتے ہیں اور مکلف مخلوق ہیں. قیامت کے دن ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اور ان کے لیے بھی جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے. تو ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں جنوں کے ساتھ, ایک سیپریٹ اسپیشیز ہے, عام طور پہ انٹریکٹ نہیں کرتے دونوں, لیکن موجود ہیں. تو نار سموم سے اللہ نے بنایا, تیز گرم جلانے والی آگ کی لپٹ سے, اور جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا. یہ کیسے پتا چلا؟ جی لکھا ہوا ہے نا من قبل, اور کیسے پتا چلے گا؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے بنایا, تو جنوں کو پہلے بنایا تھا. تو جو لیٹسٹ مخلوق ہے نا, ینگسٹ مخلوق, وہ میں اور آپ ہیں, ہم ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے کہا تھا للملائکہ, فرشتوں سے, انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, تو جب میں اس کو پورا بنا دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو بڑا اہتمام ظاہر ہو رہا ہے, شاید کوئی اور مخلوق اس خصوصیت کے ساتھ پیدا نہیں کی گئی تھی جیسے کہ انسان, حضرت انسان پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے پلان سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ سب کا فرض ہے کہ اس کو سجدہ کریں. جب اللہ نے کہا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اللہ نے کوئی وجہ نہیں بتائی کہ علم کی فضیلت کی وجہ سے سجدہ کرنا ہے, یا یہ کہ اپنی طرف سے میں نے روح اس کے اندر پھونکی ہے اس لیے تمہیں سجدہ کرنا ہے. تو لہٰذا کوئی وجہ نہیں بتائی اللہ نے. بس بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا, انہوں نے بات مان لی. تسویہ جو فرمایا ہے کہ سویتہ, تسویہ میں اعلیٰ ترین صلاحیتیں, اعلیٰ ترین ذہنی قوتیں آتی ہیں, اور ساری فضیلت انسان کی جو ہے وہ اس کے اینیمل بینگ کی وجہ سے ہرگز بھی نہیں ہے. جسمانی طور پہ تو ہم دیکھیں, نہ ہم کتے کی طرح سونگھ سکتے ہیں, نہ شیر کی طرح طاقتور ہیں, نہ ہاتھی کی طرح ہم اسٹرینتھ رکھتے ہیں, نہ ہم عقاب کی طرح دیکھ سکتے ہیں. تو اپنی اگر ہم فزیکل فیکلٹیز کو, اپنے حواسوں کو دیکھیں تو بہت سارے جانور ہم سے بہت بہتر ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایولیوشن پہ سب سے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ وائی سب ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں کھاتا. کیوں فضیلت ہے کہ ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں ساری اسپیشیز کو؟ وائی؟ سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا کہ انسان کیوں ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ نے پوزیشن دی اس کو اس ہائرارکی کے اندر, اللہ نے اس کو پلیس کیا ہے. لٹرلی اللہ نے پلیس کیا انسان کو یہاں پر ایک خلیفہ کی حیثیت سے, انچارج کی حیثیت سے. اور جو فضیلت ہے انسان کی وہ روح کی وجہ سے ہے, اور روح کو تو سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ کہہ دیں کہ روح تو میرے رب کا فیصلہ ہے. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم کو تو علم میں سے بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے, تم نہیں سمجھ سکتے روح کی کیا حقیقت ہے. یو کین نیور انڈرسٹینڈ. تو رہنے دو, اتنا پتا ہے کہ ہاں ہے. پھر فرمایا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کا تسویہ کر دوں. دیکھیں سوا یسوی کے اندر بھی سٹیجز اور سٹیج بائی سٹیج اور مرحلہ وار ہونے کا تصور پایا جاتا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب میں اپنی روح سے پھونک دوں, تو اللہ نے اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے. ذرا خیال رکھنا چاہیے ہمیں اس روح کا, امانت ہے اللہ کی طرف سے. تو فرشتوں سے کیا کہا اللہ نے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, کوئی ریزن نہیں بتایا, اور عبادت میں ریزن پوچھا نہیں جاتا, اللہ نے کہہ دیا بس کرنا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ,
چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا. کلہم ایک ایک نے کیا، اجمعون اکٹھے سب نے کیا، الا ابلیس بس ابلیس نے انکار کر دیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. مراد ہے سجدہ نہیں کیا اس نے. قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک، کیا ہو گیا تجھ کو، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ریزن ہے سجدہ نہ کرنے کا؟ سب پتہ تھا اللہ کو، لیکن اللہ نے موقع دیا کہ اپنی غلطی پر غور کر لے. یہ اللہ گناہ کرتے کسی کو بھی نہیں پکڑتا. اللہ ہمیشہ مہلت دیتا ہے کہ تم سوچ بچار کر لو، شاید غلطی کا احساس ہو جائے اور توبہ کر لو. لیکن غرور اور تکبر نے ابلیس کو جھکنے نہیں دیا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی کا فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا اس کا. تھاٹ تھرو پروسیس کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. قال، بولا، لم اکن، یہ زیب نہیں دیتا مجھ کو. ماں کانا پڑھا ہے نا ہم نے، ماں کانا، یہ لم اکن وہ اسی طرح کی چیز ہے. مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے سوٹ نہیں کرتا، میری پوزیشن یہ نہیں ہے. مطلب کہ بینیتھ مائی ڈگنیٹی لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. اس کا میرے شایان شان نہیں ہے یہ. اچھا، یہ سورہ آراف والا مضمون نہیں آیا یہاں پر. اس میں کیا کہا تھا اس نے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس لیے سجدہ نہیں کروں گا. یہاں صرف اس کے غرور کا ذکر ہے کہ نہیں، میری شایان شان نہیں کہ میں اس کے آگے جھکوں. یعنی اللہ کا حکم ماننا واز بینیتھ ہز ڈگنیٹی. ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں. اللہ نے ایک حکم دیا ہے ہم کو کہ تم کو نماز پڑھنی ہے. ہم کسی جگہ گئے ہیں، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور ہمیں لگے کہ ہائے میں اگر اٹھ گئی تو لوگ کیا سمجھیں گے، میری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، لوگ تو مجھ پہ ہنسنے لگیں گے، تو لہٰذا نہیں پڑھی نماز. تو بالکل شیطان والا کام تو نہیں ہے، لیکن بہت قریب ہے شیطان سے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عزت زیادہ پیاری تھی. تو مومن تو ایسا نہیں ہوتا. اس کو تو وہ عزت نہیں چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل ہو. بھئی ہمیں معاف رکھے سب انسان، ہمیں نہیں چاہیے ایسی عزت. اور وہ بے عزتی جو اللہ کا حکم مان کر اگر قسمت میں لکھی ہے، سو بی اٹ، ٹھیک ہے، پھر نو ایشو. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں سجدہ کرتا اس کو جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. قال، اللہ نے فرمایا، فخرج منہا، نکل یہاں سے. فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے. ایک حکم نہیں مانا صرف اس ابلیس نے، تو اللہ سے دور کر دیا گیا. تو علماء کہتے ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، دیکھنا یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت جس کے اوپر پڑ گئی وہ تو برباد ہو گیا، جہنم ہی میں جائے گا. اتنی سخت سزا سن کر بھی غرور نہیں ٹوٹا. ہم سوچنے کہ عجیب تھا ابلیس کہ معافی نہیں مانگ رہا اور اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے اس کے اوپر، اور غرور اس کا جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا. تو کیا حیرت کی بات ہے. ایسے شیطان نما انسان تو بہت ملیں گے دنیا کے اندر. دعا کریں میں اور آپ نہ ہوں اس میں، کہ اللہ قرآن میں احکامات دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کہو، اور نہیں مانتے. اور اللہ کی لعنت ہے کافروں کے اوپر، لعنت اللہ علی الکافرین، اور ڈر نہیں لگتا کفر کرتے ہوئے. تو کیا فرق ہے پھر. اچھا، پھر اس نے کہا، قال، بولا ابلیس، ربی دیکھیں ذرا اس کا کہنا، اے میرے رب. اللہ کو مانتا ہے 100%، پھر بھی کافر ہے. تو توحید کا پھر ہمیں مطلب پتہ چل رہا ہے. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تم خالی ایک نوڈنگ ایکنالجمنٹ کر لو کہ ہاں اللہ ہے، اوکے فائن.
اوکے آئی بلیو کہ دیر از اے گاڈ. نہیں, اللہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے قرآن نازل نہیں کر رہا تھا. توحید کا عقیدہ کہ اللہ کو مانو, بات مانو اللہ کی, ورنہ تو شیطان بھی مومن ہے. اپنا والا ڈیفینیشن ہم اپلائی کریں اس کے اوپر کہ اللہ کو ماننے والے مومن, تو شیطان نے کیا قصور کیا ہے پھر؟ اللہ کو مان کے اللہ کی بات ماننی ہے, یہ ہے توحید. اس نے کہا ربی, اے میرے رب, فانظرنی الی یوم یبعثون, بس تو مجھ کو مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ابلیس کے علم کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے ہم کو؟ عالم تھا کہ نہیں تھا؟ آف کورس اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ اس ساری مخلوق کو ایک دن مار دے گا اور پھر جزا اور سزا کے لیے دوبارہ اٹھائے گا, اور جنوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. ہی نیو دیٹ. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. دعا کیا نا اس نے, ربی انظرنی الی یوم یبعثون. قال فإنک من المنظرین. ایک شاہانہ انداز ہے اس کے اندر, بے نیازی, کہ ٹھیک ہے تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. الی وقت الیوم المعلوم, الی یوم الوقت المعلوم, اس دن تک جس کا کہ وقت ہمیں معلوم ہے. الی یوم الوقت المعلوم. تو یوم, اس نے کب تک مہلت مانگی تھی بتائیں؟ یوم یبعثون, جس دن یہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے, قبروں سے نکالے جائیں گے. اللہ نے مہلت دی قیامت تک اس کو؟ نہیں. اللہ نے کہا الی یوم الوقت المعلوم, ایک انسپیسیفک مدت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے شیطان کو, قیامت کے دن تک نہیں دی. تو یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں, دو الگ الگ مدتیں ہیں. اب وہ کب تک اللہ نے مہلت دی ہے اتنا تو پتہ ہے کہ قیامت تک تو نہیں دی. کب تک دی ہے یہ اللہ خود بہتر جانتا ہے کب تک دی ہے مہلت. اچھا, مہلت مانگی کیوں؟ اس لیے مانگی کہ خوب لوگوں کو گمراہ کرے. اور اس میں ابلیس کا فائدہ ہے کہ نقصان؟ لوگوں کو گمراہ کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے, سراپا نقصان ہے, اور گناہوں کا پلندہ اپنے سر پر لیتا رہے گا. تو ہمیں ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ نے سزا کے طور پہ اس کی دعا قبول کی ہے, رحمت کے طور پہ نہیں. مومن کوئی دعا ایسی کرتا ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ایز اٹ از قبول ہی نہیں کرتا. اللہ یا تو اسے بہتر چیز اس کو دے دیتا ہے, یا کوئی مشکل اس پر سے دور کر دیتا ہے, یا آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے. جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ ان کی تمنائیں پوری کرتا چلا جاتا ہے, اور وہ پورا کرنا دراصل سزا ہوتی ہے. یا ابلیس کا معاملہ دیکھ لیں, اگر اللہ مہلت نہ دیتا ابلیس کو تو کتنے گناہ اس کے سر پر ہوتے. ایک ہی گناہ سر پر ہوتا نا, سجدہ نہ کرنے کا, بس. اب تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی گمراہی کا وبال اور لاکھوں کروڑوں جنوں کی گمراہی کا وبال اس کے سر پر آئے گا, اور یہ جہنم میں سزا بھگتے گا بیٹھ کے اس کی. تو کبھی اداس نہیں ہونا چاہیے مجھ کو اور آپ کو کہ میری فلاں دعا قبول اس طرح کیوں نہیں ہوئی جیسی میں نے مانگی تھی. یہ اللہ کی خیر ہے اس کے اندر. اب کہہ رہا ہے, قال, بولا, ربی, اے میرے رب, بما اغویتنی, جو تو نے مجھ کو اغوا کیا ہے نا, یعنی کیوں مجھ کو ایسا حکم دیا جو مجھ کو ماننے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اور کیا لوگ شریعت کو بلیم کرتے ہیں؟ آف کورس کہتے ہیں شریعت ہے اتنی امپریکٹیکل, شریعت میں تو لکھا ہی سب کچھ ہے. اگر ہم سے کہا جاتا کہ سلیو لیس پہن کے اور اسکرٹ پہن کے اور بکنی پہن کے پھرو, تو دیکھتے ہیں ہم سے بڑا مومن کون ہوتا. کیوں حکم دیا کہ ڈھانکو, کیوں حکم دیا کہ ایسے کرو؟ تو کہتے ہیں شریعت اتنی نامعقول ہے, ہم کیسے مانیں اس کو؟ تو یہ بالکل شیطانی رویہ ہے. اس نے کہا کیوں مجھے حکم ایسا دیا جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا, میری خواہش کے خلاف کیوں جھکنے کو کہا مجھ کو؟ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, بس میرے دل کے حساب سے اللہ مجھ کو تو حکم دیتا تو میں دیکھتا کتنا بڑا مومن ہوتا. تو یہ تو امتحان ہے سارا اطاعت کا کہ دل چاہے یا نہ چاہے, بات تو ماننی ہے. تو سارا الزام اللہ کے اوپر رکھ دیا کہ تو نے جیسے مجھے گمراہ کیا ہے, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں خوب زمین کو مزین کروں گا ان کے لیے, اس کے لیے, انسانوں کے لیے, بہت سجاؤں گا, بہت اس کو پرکشش بناؤں گا.
اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں بہکاؤں گا. تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کو سجائے گا کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ نافرمانی کو سجائے گا، گناہوں کو سجائے گا. جیسے آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اللہ نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، کتنا خوبصورت اس نے اس درخت کو بنا کر دکھایا تھا، کتنا اٹریکٹیو، کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا خلد کی زندگی تم کو مل جائے گی اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا. کیا اس نے دل ربا تقریر کری ہوگی اس درخت کے فائدوں کے اوپر؟ جیسے کہ شراب کے فائدوں پہ تقریریں کی جاتی ہیں، جیسے اس کو خوشنما بنایا گیا. کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جتنے دنیا کے جوسز ہیں، جتنے دنیا کی اسموتھیز ہیں، جتنے دنیا کے مشروب ہیں، میں نے سارے پی لیے، لیکن ان ساروں کو ایک طرف اور شراب کو ایک طرف، کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ایک اسٹیٹس ہونے کے لیے اور ریلیکس کرنے کے لیے اور لبرل ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ الکوہل، جو اللہ نے حرام کی ہے. ایک چیز اسی کو اتنا خوبصورت سجا کے جو ہے دکھا دی، اس کے بوتلیں خوبصورت، اس کے اشتہار خوبصورت اور کامیاب لوگوں کو پیتا دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے جس نے شراب نہیں پی اس نے تو کوئی زندگی کا مزہ ہی نہیں اٹھایا. تو اسی طرح باقی گناہوں کو سجاتا ہے اور دنیا کی زندگی کی محبت دلوں میں کھبا دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کو بھول جائیں، یوم الدین کو بھول جائیں، اپنی امتیازی شان کو بھول جائیں. کس اہتمام سے اللہ نے اس مخلوق کو بنایا، اس اہتمام سے تو اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا جیسے مجھے اور آپ کو بنایا. اپنی شان بھول جائے انسان. اس نے یہ چاہا تھا صرف دنیا کا کتا بن کے رہ جائے. اخلد الی الارض، اللہ نے کہا نا کہ مثلہ کمثل الکلب، اس شخص کی مثال کتے کے جیسی تھی، ایسی دنیا کا کتا بناتا ہے. اس نے کہا یہ تو ساروں کو میں قابو کر لوں گا، ایک کیٹیگری میرے قابو نہیں آئے گی، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے خالص کر لیا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کیٹیگری میں رکھ لے. یہ میرے قابو نہیں آئیں گے، تیرے مخلص بندے. عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، نیت میں ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے. تو نیت بھی خالص اور طریقہ بھی بالکل تیرے رسولوں کی سنت کے مطابق. انٹینشن اور ایکشنز دونوں بالکل ٹھیک ہوں گے. مخلص، یہ مخلص نہیں ہے. دیکھیں بہت سے مخلص بہت گمراہ ہوئے ہیں. پورے سنسیئرٹی کے ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن گمراہ ہیں. تو خلوص کے باوجود انسان گمراہ ہو سکتا ہے اگر طریقہ ٹھیک نہیں اختیار کرے گا. تو بڑے خلوص کے ساتھ بدعات ایجاد کی گئی ہیں. شرک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خلوص بھی کار فرما نظر آئے گا، نیت بہت اچھی ہوگی لیکن طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے. مخلص، میتھڈ بھی ٹھیک اور نیت بھی ٹھیک. اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. ان عبادی، یقیناً میرے بندے، خاص اللہ کے بندے، عباد الرحمن، عباد اللہ، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. اور کیسے پیروی کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ شیطان والی مینٹیلٹی، اسی کی طرح کی ذہنیت، اسی کی طرح کی آرگیومنٹس، اسی کی طرح کے لاجک پیش کرنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. سب جہنم میں جائیں گے. اور جہنم کا کیا معاملہ ہے؟ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. یہ منہم کون ہے؟ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. تو کیا پتہ چلا کہ جو جہنم کے 7 دروازے ہیں ان پر آلریڈی نام لکھے ہوئے ہیں. نام
فرعون کو تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیونکہ بتا دیا کہ جہنم میں گیا. ایک پہ لکھا ہوگا اس دروازے سے فرعون داخل ہوگا, ایک پہ لکھا ہے ابو جہل, کسی پہ لکھا ہوگا ابو لہب. پتہ نہیں میرا اور آپ کا نام ہے کہ نہیں. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر لکھا ہے تو اللہ تو مٹا دے اس کو, اللہ مٹا دے. ہمارے 7 پشتوں کا, اگلی پچھلی نسلوں میں سے کسی کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا نہ ہو. اب جہاں تک یہ 7 دروازوں کا تعلق ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 7 کیٹیگریز ہیں. ظاہر دیکھیں آخر جزء مقسوم ہے تو خاص قسم کے گناہ کرنے والے خاص دروازوں سے داخل ہوں گے, واللہ عالم, کیا پتہ یہ مطلب ہو. پھر اس سے انہوں نے کہا کہ 7 شیطانی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی میں موجود ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جو 7 شیطانی صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قطع رحمی, حدیث میں آتا ہے لا يدخل جنت قاطع. نمبر 3 قتل ناحق, وہ تو کلیئر سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ جو قتل ناحق کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. زنا, جھوٹی گواہی, کمزوروں پہ ظلم, ظالم بھی نہیں جائیں گے جنت میں. اور بغی کرنے والے, بلا وجہ لوگوں کے اوپر روب جمانے والے, بغی. یہ 7 کہتے ہیں کہ یہ 7 شیطانی صفات ہیں, وہ اعمال ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. شرک, قطع رحمی, قتل, زنا, جھوٹی گواہی, کمزوروں پر ظلم اور بغی. کچھ کا کہنا ہے 7 اعضاء ہیں جو جہنم میں گرانے کا سبب بنتے ہیں. آنکھیں, کان, دل, زبان, ہاتھ پاؤں, پیٹ, شرمگاہ. دل کا کیا مسئلہ ہے؟ شرک, نفاق, بغض, کفر, یہی تو ہوتا ہے. اور آنکھیں, کان, زبان کے شر سے تو اللہ مجھ کو اور آپ کو بچائے. ہاتھ پاؤں, اوبویسلی ہاتھ پاؤں ہی تو گناہ کرتے ہیں. پیٹ, حرام بھرتے ہیں اس کے اندر, ناحق لوگوں کا مال مار کے, حق مار کے لے لیتے ہیں. اور شرمگاہ, زنا وغیرہ اسی سے تو ہوتا ہے. تو انہوں نے 7 اعضاء گنوائے ہیں. اچھا, عیسائیوں کے یہاں بھی 7 کارڈنل سنس کا تصور موجود ہے. یہی کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 7 کارڈنل سنز ہیں جس کے اندر ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس میں آتا ہے ان کے پرائڈ, اوبویسلی غرور, تکبر. یہ حدیث سے ملتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ 7 کارڈنل سنز جو گنواتے ہیں, پرائڈ, گریڈ, روتھ کیا, غصہ, جو غضب ہر وقت غصے میں جو آ جاتے ہیں. تو پرائڈ, گریڈ, روتھ, envy, لسٹ, گلٹنی پتہ ہے آپ کو, بہت زیادہ کھانا. یہ ان کے ہاں کبیرہ گناہ ہے. شکر کریں اسلام میں نہیں ہے, ورنہ تو ہو چکی ہے ہماری جنت. اور سلوت سمجھتے, یہ بھی اگر کبیرہ گناہ اسلام میں ہوتا تب بھی ہم تو گئے تھے. سستی, کاہلی, اچھا کرتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں, یہ طریقہ. یہ ان کے کارڈنل سنز ہیں, پرائڈ, گریڈ, روتھ, انوی, لسٹ, گلٹنی, سلوت. اب اس کا علاج ہی بتاتے ہیں, وہ کل بتائیں گے علاج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.